بلیک رنگ کے 3 پیس ڈریس کوٹ میں ملبوس وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ بہت مصروف تھا۔ ماتھے پر تو گہرے بل تھے جو چہرے پر ناگواری لا رہے تھے، یعنی فون پر کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، کچھ بھی کرو، ڈیم اٹ، مجھے وہ چاہیے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تبھی اس کے آفس کی ایک لڑکی اپنے دھیان میں چلتے ہوئے اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جس سے کافی براق ہمدانی کے کوٹ پر گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے، ایڈیٹ؟ وہ اس لڑکی پر دھاڑا تھا جس سے وہ لڑکی سہم کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تبھی اس کے مینیجر اور سیکریٹری بھاگتے ہوئے وہاں آئے تھے اور اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ کن احمق لوگوں کو آفس میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے آفس میں لڑکیاں نہیں چاہیے، انہیں اپنی اداؤں سے فرصت ملے تو کوئی کام ڈھنگ کا ہوگا نا۔ وہ غصے سے کہتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اور کوٹ اتارتے سیکریٹری کی طرف اچھالا۔ مجھے یہ کلین کروا کر دو، اس نے کہا تو سیکریٹری جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے آفس سے نکل گیا، جبکہ باہر کھڑا اس کا مینیجر پریشانی سے ہاتھ مسل رہا تھا۔ آج براق ہمدانی بہت غصے میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب براق ہمدانی غصے میں ہوتا تھا تو سب کی یوں ہی شامت آتی تھی۔ مینیجر کو بلاؤ، اس نے اپنی پی اے سے کہا۔ اگلے ہی لمحے مینیجر اس کے سامنے تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آفس میں کوئی لڑکی کام نہیں کرے گی، نکالو ان سب لڑکیوں کو، یہ مجھے میرے آفس میں نہیں چاہیے، مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے۔ براق ہمدانی نے کہا تھا۔ اس کے آفس کا رول تھا کہ اس میں لڑکیاں کام نہیں کریں گی، کیونکہ بقول براق ہمدانی کے لڑکیاں خود تو کام کرتی نہیں اور لڑکے بھی ان کو امپریس کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس ماحول سے براق ہمدانی کو سخت نفرت تھی۔ ان کے آفس میں صرف 2 ہی لڑکیاں کام کرتی تھیں، وہ دونوں بہت مجبور اور بے حد ٹیلنٹڈ تھیں۔ سر، میں ان دونوں لڑکیوں کو نکال تو دوں مگر ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اگر ہم نے انہیں نکال دیا تو… براق ہمدانی کے گھورنے پر مینیجر کہتے کہتے رکا۔ ٹھیک ہے، اگر نکال نہیں سکتے تو ان کا ڈپارٹمنٹ چینج کرو، وہ مجھے میرے سامنے نظر نہ آئیں۔ براق ہمدانی کے ہر غصے سے کہا تو اس کا مینیجر سر ہلاتے باہر چلا گیا، جبکہ اس کی پی اے وہیں ایک طرف کھڑی تھی۔ اب تم کیا میرے سر پہ بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ جاؤ یہاں سے، کوئی کام ہوا تو بلوا لوں گا۔ براق ہمدانی اب اس پر چیخا تو وہ بھی جلدی سے اس کے آفس سے نکلی تھی۔ براق ہمدانی غصے سے فون ٹیبل پر پٹکا تھا۔ وہ ماتھا مسلا تھا۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ جس ڈیل کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا وہ اسی کے باپ کی وجہ سے اس کے مخالفوں کو مل رہی تھی، لیکن براق ہمدانی ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سے ڈیل کیسے واپس لینی ہے۔ خالہ، یہ بنگلہ تو بہت بڑا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہمدانی مینشن میں داخل ہوتے ہوئے گھبراتے ہوئے وہ بولی۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی اور پڑھنے کے لیے شہر آئی تھی، جبکہ اس کی خالہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسے شہر میں رہنا ہے اور پڑھنا ہے تو اسے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوگا۔ وہ انٹر کی ٹاپر تھی مگر اسے یہاں پر نوکری کا تجربہ نہیں تھا۔ خالہ کا بھی یہی خیال تھا کہ دفتروں کا ماحول خراب ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہمدانی مینشن لے آئی تھیں جہاں وہ برتن دھونے کا کام کرتی تھیں۔ یہاں پر کام کے لیے الگ الگ ملازم تھے۔ تم گھبراؤ نہیں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم دھیان رکھنا کہ چھوٹے صاحب کے سامنے نہ آؤ، چھوٹے صاحب بہت غصے والے ہیں، ہم سب ان کے سامنے جانے سے گریز کرتے ہیں، نہ جانے ان کو ملازموں سے کیا خار ہے کہ دیکھتے ہی غصہ کرنے لگتے ہیں۔ خالہ بتاتے ہوئے چل رہی تھیں، جبکہ وہ تصور میں چھوٹے صاحب کو سوچنے لگی اور پھر جھرجھری لیتے نگاہ پھیر لی۔ خالہ پلیز مجھے کوئی ایسا کام دلوائیے گا کہ جس سے میری یونیورسٹی متاثر نہ ہو، کوئی ایسا کام جو صبح سے صبح تک ہی ہو، کیونکہ دوپہر میں پھر میری یونیورسٹی ہے، میں بس 8 بجے یونیورسٹی کے لیے نکلوں گی، اس نے کہا تو خالہ اس بات میں سر ہلاتے اندر بڑھیں۔ وہ اسے اپنی بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے لائی تھیں۔ بڑی بیگم صاحبہ ایک ماڈرن خاتون تھیں جو اس وقت سرمئی ساڑھی میں ملبوس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ معصوم بڑی بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہی حیران ہوئی تھیں،
ان کا لک بالکل ایسا تھا جیسے فلموں ڈراموں میں عورتوں کا ہوتا تھا۔ کیا امیر لوگ گھر میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں؟ اس نے بڑی بیگم صاحبہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے سوچا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ نزہت حمدانی، جو براق حمدانی کی ماں تھیں، انہوں نے فون سے نگاہ اٹھاتے اپنے ملازمہ شیریں اور اس کی بھانجی غازیہ کو دیکھا تھا۔ غازیہ ان کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی۔ تو یہ ہے تمہاری بہن کی بیٹی جسے ملازمت کی ضرورت تھی؟ نزہت حمدانی نے غازیہ کی طرف اشارہ کرتے اپنے ملازمہ شیری سے پوچھا، تو شیری نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ کچن کا کوئی کام دے دو، نزہت حمدانی نے کہا۔ بیگم صاحبہ وہ یہ یونیورسٹی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا کام بتائیں جو یہ صبح یونیورسٹی سے پہلے کر کے جا سکے یا پھر شام میں واپس آ کر سکے، شیری نے نزہت بیگم سے کہا۔ اچھا، پھر ایسا کرو کہ جو چھت والے پودے ہیں ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسے دے دو۔ یہ صبح جاتے ہوئے بھی انہیں دیکھ جایا کرے گی اور واپس آ کر بھی ان کی دیکھ بھال کیا کرے۔ میرے بہت مہنگے پودے ہیں وہ، مجھے ایک بھی پودا مرجھایا ہوا نہیں چاہیے۔ باقی ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے وہ کام اسے مالی سمجھا دے گا، نزہت بیگم نے کہا تو اس نے خوش ہوتے اپنی خالہ کو دیکھا۔ شیری بھی بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی غازیہ کو لیے خوشی سے کچن میں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد مالی غازیہ کو چھت پر پودے دکھانے لایا تھا، جبکہ غازیہ تو چھت دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ چھت پر کوئی 100-150 کے قریب پودے تھے جو بڑے بڑے گملوں میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے سارے پودے دیکھ کر غازیہ پریشان ہو گئی کہ وہ ان سب کی دیکھ بھال کیسے کرے گی، کیونکہ اس نے تو اپنے گھر میں کبھی کوئی کام نہ کیا تھا۔ مالی اب اسے ایک ایک پودے کا نام بتا کر اس کے خصوصیات اور اس کی دیکھ بھال کا طریقہ بتا رہا تھا، جبکہ وہ بے دلی سے یہ سب کچھ نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ اگلے دن وہ صبح 6 بجے مینشن پر موجود تھی۔ مینشن کی چھت پر نوٹ پیڈ لیے وہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہی تھی اور جو دوائیں واٹرنگ کین میں ملانی تھیں وہ ملا رہی تھی۔ ہر پودے کی یہاں الگ ترتیب تھی۔ یہاں رکھے تمام پودے باہر ملک سے منگوائے گئے مہنگے ترین پودوں میں سے تھے۔ 150 پودے تھے، 150۔ 3 گھنٹے لگے تھے اسے، 3 گھنٹوں میں وہ 80 پودے ہی کر پائی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے لیے بھی دیر ہو چکی تھی۔ یا اللہ، یہ پودے ہیں امریکہ کا صدر ٹرمپ جن کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ لو بھلا، ہر پودے کے لیے الگ میڈیسن، ہر پودے میں پانی ہی تو ڈالنا ہے، سادہ پانی ڈال لو، ہمارے گاؤں میں بھی تو ڈالتے تھے۔ وہ بڑبڑاتے آخر میں تھک کر کین منڈیر پر رکھ گئی تھی۔ اچانک ایک بھنورا آ کر اس کے کندھے پر بیٹھا تھا۔ اچانک چیخ مارتے وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی اور وہ واٹر کین جو منڈیر پر رکھا تھا وہ لڑک گیا تھا۔ اس کا پانی ایک ساتھ نیچے گرا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً منڈیر کے پاس آ کر نیچے جھانکا تھا۔ باہر نکلتے براق حمدانی کے اوپر وہ سارا پانی گرا تھا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ تیار آفس کی ضروری میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا جب اچانک اس پہ پانی گرا۔ اس پانی میڈیسن ملی ہوئی تھی، اس لیے عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑے تھے۔ کچھ لمحے تو وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ ملازمین بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اوپر منڈیر پر کھڑی غازیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ خوف سے نیچے دیکھ رہی تھی جب براق نے اپنی غصے بھری نظریں اوپر اٹھائی تھیں۔ اوپر منڈیر پر جھانکتی ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی تیوری چڑھی۔ اگلے لمحے وہ مٹھی اور دانت بھینچتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جبکہ غازیہ کا دل خوف سے دہل گیا۔ آج پہلا دن تھا اس کی نوکری کا اور نوکری کے پہلے دن ہی اتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس کی خالہ نے اسے بتایا تھا کہ گھر کا بڑا بیٹا براق حمدانی ہے، غصے کا بہت زیادہ تیز تھا، اس سے بچ کے رہنے کا بھی کہا تھا، اور پہلے دن ہی وہ گڑبڑ کر چکی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے بس ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جائے، یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اوپر آتے براق کی نظر اس پر پڑی۔ براق کے قدموں میں تیزی آئی، جبکہ کچھ لمحوں کے لیے غازیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ الٹے قدموں چھت کی طرف بھاگنے لگی تاکہ بھاگ کر چھت کا دروازہ بند کر سکے، کیونکہ براق بے تیور دیکھ اسے براق سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی براق نے دروازے کو پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے غازیہ دوسری جانب بھاگی تھی جہاں پر
سپاہیوں کا شیلف پڑا تھا۔ وہ شیلف کے پیچھے چھپ گئی۔ براق اس کی جانب بڑھا تھا۔ لڑکی، فوراً باہر آؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا، پر غازیہ پیچھے ہوتی گئی۔ پیچھے ہوتے ہوتے اس نے شیلف کے پیچھے ایک لکڑی کے پلر کو تھام لیا، کیونکہ اب مزید پیچھے جانے کا راستہ نہیں تھا، اور آگے جاتی تو آگے براق کھڑا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے آؤ، وہ ایک بار پھر چلایا۔ اس بار غازیہ نے ایک ہاتھ سے اس پلر کو تھامتے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ جب وہ دوسری تیسری بار بھی اس کے پکارنے پر باہر نہ آئی تو براق غصے سے اس کی جانب بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے باہر کھینچا، پر اس نے دوسرے ہاتھ سے پلر کو تھاما ہوا تھا۔ براق نے غصے سے اسے گھورا تو پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ غازیہ کی آنکھیں میچی ہوئی تھیں، لمبی گھنی پلکیں جو جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گال سرخ ہو گئے تھے، ناک بھی خوف سے سرخ ہو گئی تھی، روشن پیشانی پر بال بکھرے تھے۔ اس کھینچتانی میں اس کے سر سے دوپٹہ اترا تھا اور اس کے بالوں میں لگا کیچر بھی اتر گیا۔ اس کے گہرے براؤن بال کسی آبشار کی طرح نیچے گرے تھے اور اس کی کمر پر جھولنے لگے تھے۔ براق دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بال گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آتے تھے۔ براق نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے خوبصورت بال دیکھے تھے۔ اس کی نظر بالوں سے ہٹ ہی نہ رہی تھی، بالوں سے ہٹتے نظر آنکھوں پر گئی تھی۔ بند آنکھیں اتنی پرکشش تھیں، جب یہ آنکھیں کھلتی تو جانے کیا غضب ڈھاتیں۔ اگلے ہی لمحے براق اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے غازیہ کا دوسرا ہاتھ جس سے اس نے پلر پکڑا تھا اسے کھینچا تھا۔ ایک جھٹکے سے غازیہ کے ہاتھ سے پلر چھوٹا تھا اور براق اسے کھینچتا ہوا بیچ چھت پر لے آیا تھا۔ لڑکی، اپنی آنکھیں کھولو، براق نے غصے سے کہا، پر غازیہ نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ وہ بالکل کسی سہمے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جیسے اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ جنگلی بلّا اسے دبوچ لے گا۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ اس بار براق نے اس کے بازو پر زور دیا تھا۔ غازیہ نے سہم کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھیں دیکھتے براق ایک بار پھر سے ٹرانس کی کیفیت میں چلا گیا۔ وہ اتنی حسین تو نہ تھی کہ وہ یوں کھو جاتا، نہ جانے کیوں پر دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں کے نین کٹورے آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان آنکھوں کا پانی آہستگی سے اس کے گال سے بہتا جا رہا تھا۔ بھاگی کیوں؟ براق نے غصے سے پوچھا۔ غازیہ نے اپنا ہاتھ براق کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ ڈر کر، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں، جس کے منہ پہ تم دروازہ بند کر رہی تھیں؟ براق اس کا بازو جھٹکتے غرایا تھا۔ وہ غلطی سے واٹرنگ کین گر گیا تھا، وہ بھورا، وہ گڑبڑاتی ابھی اتنا ہی بولی تھی جب براق دھاڑا۔ شٹ اپ، مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے۔ تمہیں یہاں نوکری پر رکھا کس نے ہے؟ تم جیسے لاپرواہ ملازمین کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں۔ پہلی فرصت میں یہاں سے نکلو اور مجھے دوبارہ اس مینشن میں نظر نہ آؤ۔ براق دانت پیستے بولا تو غازیہ اس شخص کی صفاکی پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کون ہیں، آپ براق حمدانی ہیں۔ وہ آہستہ سے منمنائی تو براق نے اس کی منمناہٹ پر اسے گھورا۔ بھلا وہ کیسے نہ پہچانتی اس شخص کو؟ اس کی خالہ نے اسے بتایا تھا اس گھر میں ایک ہی جلاد تھا، براق حمدانی۔ اسے اس سے بچ کر رہنا تھا اور وہ پہلے ہی دن اس سے الجھ بیٹھی تھی۔ جانتی ہو نا، پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ مجھے غلطی کرنے والے پسند نہیں، اور تم نے تو میرا پورا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ جس چھت سے تم نے مجھ پر پانی گرایا ہے اسی سے میں تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک دوں، لیکن نہیں، تم مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آؤ۔ براق نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا اور وہ دروازے کے جانب بڑھا تھا جب غازیہ گھبرا کر بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے کہنے پر براق نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا؟ براق کا لہجہ مزید بگڑا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، یہ میری پہلی غلطی تھی، اور پہلی غلطی تو سب معاف کر دیتے ہیں۔ وہ موم لہجے میں بہت معصومیت سے بولی تھی۔ براق کے ماتھے پر پل پڑے۔ سب کرتے ہوں گے، پر میں سب جیسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہٹو میرے راستے سے۔
اب کہ وہ غرایا تو غازیہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں خود بھی کوئی ملازمہ نہیں ہوں، میں زندگی میں پہلی بار کام کر رہی ہوں، صرف اس لیے تاکہ میری پڑھائی مکمل ہو جائے۔ میں گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آئی ہوں، یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے مجھے نوکری سے نکالا تو میری پڑھائی چھوٹ جائے گی۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دوسری نوکری نہیں ہے۔ میں بہت قابل اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے آنسوؤں سے گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ براق سختی سے لب بھیج گیا تھا۔ معاف کرنا یا کسی پر رحم کرنا اس کی عادت نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی پر رحم کر دے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میری غرض نہیں۔ وہ اسے ایک طرف سے ہٹا کر جانے لگا، جب اس بار وہ اس کے قدموں میں بیٹھی۔ پلیز مت نکالیں، آپ کہیں گے تو میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، سارا کام وقت پر کروں گی۔ یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری ہے، جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور میں بیچ میں کوشش کروں گی مجھے کوئی دوسری نوکری مل جائے۔ جیسے ہی نوکری ملے گی میں یہاں سے کام چھوڑ دوں گی، پر لیکن اگر آپ نے مجھے آج اس نوکری سے نکالا تو میری خالہ مجھے واپس گاؤں بھیج دیں گی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، اور براق پتھر ہو گیا تھا۔ پاؤں چھوڑو میرے، وہ جھنجھلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی لاپرواہی نہیں کرو گی تم کام میں۔ مجھے ہر کام میں پرفیکشن پسند ہے، اور اپنی بات پر عمل کرنا۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے براق وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ غازیہ نے غصے سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دل کیا تھا جن ہاتھوں سے براق کے قدموں کو پکڑا تھا انہی ہاتھوں سے پکڑ کر براق کو گرا دے تاکہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ اس نے اتنا مغرور شخص اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور آج تک اس سے کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے انا پرست رہی تھی، لیکن آج اپنی عزت نفس سے بہت نیچے گر گئی تھی، صرف اس نوکری کے لیے۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی یہ نوکری براق کے منہ پر مار کر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ خود سے بڑبڑاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ان سارے پودوں کو غصے سے گھورا، جیسے وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے، یا پھر جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب کے قصوروار وہی پودے تھے۔ وہ پیر پٹکتی باقی کام مکمل کرنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے بھی لیٹ ہو چکی تھی، لیکن یونیورسٹی سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جلدی تیار ہو کر دیر سے یونیورسٹی گئی تھی۔ یونیورسٹی سے شام واپس آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ آج کا دن بہت ٹف تھا۔ شہر کا ماحول بھی گاؤں کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ گھر آتے ساتھ وہ ایک بار پھر چھت پر گئی تھی پودوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ پودوں کی دیکھ بھال کر کے آنے کے بعد وہ واپس آئی تو خالہ نے اسے کھانا دیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، اور 2-3 گھنٹے لگاتار پڑھنے کے بعد وہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد سو گئی تھی، کیونکہ اسے پھر صبح 6 بجے اٹھنا تھا۔ اسے اس مینشن میں کام کرتے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دوران اس سے حتمی الامکان کوشش کی تھی کہ اس کا سامنا براق ہمدانی سے نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ آج بھی وہ جلدی کام مکمل کرتے یونیورسٹی جانے کے لیے چھت سے نیچے اتر رہی تھی، جب اس کے کانوں میں براق ہمدانی کی غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا موم؟ میں ابرش کو پسند کرتا ہوں، ہم لوگ ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کیپیبل ہیں۔ آپ اب اس کے گھر میرا رشتہ لے جائیں، ورنہ پھر اس کی فارمیلٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں آپ کی بھانجی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے براق غصے سے کمرے سے نکلا تھا۔ غازیہ جو براق کی آواز پر چند لمحے کے لیے آخری سیڑھی پر ٹھہری تھی، براق کو کمرے سے نکلتے دیکھ وہ جلدی سے بیرونی دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر براق فوراً اگلے ہی لمحے تیزی سے اس تک پہنچ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے غرایا تو کچن سے جانب آتی اس کی خالہ اپنا سانس روک گئیں۔ خالہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جا کر اس کی مدد کریں۔ نہیں، میں کیوں آپ لوگوں کی باتیں سنوں گی؟ میں تو بس چھت سے نیچے اتر رہی تھی، اتنے میں آپ کمرے سے باہر نکل آئے، غازیہ نے کہا۔ تو بھاگی کیوں؟ براق نے غصے سے پوچھا۔
بتا تو رہی ہوں، آپ کمرے سے باہر نکل رہے تھے، اسی لیے تو بھاگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ سر جھکائے معصومیت سے بولی تو براق آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اتنی ہی سادی تھی یا پھر اس کے سامنے بننے کی کوشش کر رہی تھی؟ ابھی وہ اس پر مزید جانچ کرتا کہ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے ایک نظر فون پر جگمگاتے نام کو دیکھ اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ غازیہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اکڑو جلات کہیں کا، پتہ نہیں کون ہے جو اس سے شادی کے لیے مان گئی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو اس سے شادی کسی صورت نہ کرتی، کبھی اسے قبول نہ کرتی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار انسان کی سوچ الٹی ہو جاتی ہے۔ جس کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ براق فون پر بات کرتے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کال ابریش کی تھی۔ ابریش اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور اس کے بعد ہی اس نے براق کے ساتھ بزنس جوائن کیا تھا اور ایک پروجیکٹ میں براق کے پارٹنر بھی تھی۔ وہ سلجھی ہوئی خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی تھی، ہر لحاظ سے براق ہمدانی کے مطابق۔ دونوں میں پسندیدگی تھی اور وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پر براق کی کزن اینی بچپن سے براق سے محبت کرتی تھی، مگر وہ براق کی پسند کے مطابق نہیں تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ماڈرن اسٹائلش تھی۔ خود اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، نہ وہ گھر میں دلچسپی لیتی تھی نہ وہ بزنس میں۔ اس کے لیے شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا، پارٹی کرنا ہی سب کچھ تھا۔ براق کی نظر میں وہ حد سے زیادہ امیچیور لڑکی تھی، ان دونوں کے ساتھ کبھی بھی نبھ نہیں سکتی تھی۔ جبکہ براق کی ماں کو اپنی بھانجی بہت پسند تھی، وہ اسے بہت محبت کرتی اور اسے بہت چاہتی تھیں۔ اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ براق کی شادی اینی سے ہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ابرش سخت زہر لگتی تھی۔ براق نے فون پر بات کرنے کے بعد فون ٹیبل پر رکھ دیا اور ذہن کی تاریں فوراً غازیہ کی جانب گئیں۔ وہ لڑکی آج 3 ہفتوں بعد اس کے سامنے آئی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس، وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے چاند پر کالی گھٹا ہو۔ براق حیران تھا کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی کیوں ہر بار اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر پھر وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ براق کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ براق کے مجبور کرنے پر اس کے ماں باپ ابرش کے گھر اس کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ ابرش کے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہو چکی تھی اور اب ابرش اور براق دونوں مل کر شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، اور یہ بات اس کی ماں نصرت بیگم اور اینی کو بالکل برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اینی تو کئی مرتبہ اپنی خالہ سے کہہ چکی تھی کہ اگر براق سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ ان کے بزنس میں سے اپنے شیئرز لے کر پاکستان سے باہر چلی جائے گی۔ ایک یہ بھی وجہ تھی جس کو لے کر نصرت بیگم بہت پریشان تھیں، لیکن براق کو اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ آپ کچھ کرتی کیوں نہیں خالہ؟ آپ جانتی ہیں میں براق کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں براق سے محبت کرتی ہوں، آپ کچھ کریں، اسے اس شادی سے روکیں اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے منائیں۔ وہ اپنی خالہ کے سامنے بیٹھے غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ نصرت بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کسی کا دل کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر وہ ابرش کو نہیں چھوڑے گا، وہ پسند کرتا ہے اسے۔ نصرت بیگم پریشانی سے بولی تھیں۔ تو آپ کچھ کریں نا، ایسا ناممکن ہے کہ آپ کچھ کریں اور وہ آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ آپ کوشش کریں تو کر سکتی ہیں، اینی نے کہا تو نصرت بیگم پر سوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، پر وہ کیا کہتی، ان کے اختیار میں واقعی کچھ نہیں تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ آج وہ پھر سے پودوں کی دیکھ بھال کرنے چھت پر آئی تھیں۔ ان کو دیکھتے دیکھتے اسے 2 پودوں میں کیڑے نظر آئے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے وہ گھبرا گئی۔ ہفتے میں 1 روز مالی چیکنگ کے لیے آتا تھا اور وہ جا کر بڑی بیگم صاحبہ کو شکایت لگا دیتا تھا، جس سے اس کی شامت آ جاتی تھی۔ وہ فوراً سے ان پودوں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اوہو، تم دبئی کے شیخ ہو، دیکھو تو کیسے ایک پورے انسان کو اپنی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ وہ پودے کے پتوں کو چھوتے بڑبڑائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہاں پیچھے چھت کی بالکنی سے ٹیک لگا کر براق ہمدانی کھڑا تھا۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھا، اس کی بڑبڑاہٹ سنتے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ غازیہ کی اس کی جانب پشت تھی، وہ اب رغبت سے اس پودے کے پتوں سے کیڑے ہٹاتی ان پر اسپرے کر رہی تھی۔ اور تم کون ہو؟ تم ہوگے، ہاں، براق ہمدانی۔
جس کے نخرے تو پرائم منسٹر جیسے ہیں، شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تمہاری یہ ڈنڈیاں ونڈیاں کاٹ کر پھینک دوں گی میں۔ وہ اس کانٹے والے پودے کو دیکھنے ہو رہی تھی تو براق نے بھویں اچکائے اس کی پشت کو دیکھا تھا، تو محترمہ اس کو کاٹنے والے پودوں سے مشابہت دیتے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی بات کر رہی تھیں۔ کاٹو ذرا میرے ہاتھ پاؤں، میں بھی تو دیکھوں کہ تم میرے ہاتھ پاؤں کیسے کاٹتی ہو۔ براق سلگتے لہجے میں بولا تو غازیہ نے حیرت سے پودے کو دیکھا۔ کیا میرے کان بجے ہیں یا واقعی تم نے کچھ کہا ہے؟ تمہارے اندر سے بالکل اس براق ہمدانی کی آواز آئی ہے، وہی جلاد لہجہ۔ تم بولتے ہو کیا؟ اب وہ پودے کو چھو رہی تھی جب ایک کانٹا اس کے ہاتھ میں لگا۔ آؤچ! بالکل اس ناک کی طرح ڈسا ہے تم نے جیسے وہ اپنے لفظوں سے ڈستا ہے۔ امیر زادہ کہیں کا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی پلٹی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ براق ہمدانی اس کے پیچھے کھڑا اسے سنجیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ براق نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ ناک کی طرح ڈستا ہوں میں؟ براق کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہی تھی، اس نے فوراً کہا۔ تو براق ہمدانی اور کس کا نام ہے؟ براق نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ وہ ہمارے محلے میں ایک رہتا ہے، براق ہمدانی، اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ لیکن تم تو کسی محلے میں رہتی ہی نہیں، تم تو ہماری انیکسی میں رہتی ہو۔ براق نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ نہیں، وہ میں گاؤں والے محلے کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ مزید پیچھے ہٹی تھی جب اس کا پاؤں اس کانٹے دار پودے سے ٹکرایا۔ وہ پودا اس قدر کانٹے دار تھا کہ وہ بے اختیار چیختی ہوئی آگے ہوئی تھی اور براق کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ براق اس کے یوں قریب آنے پر دم بخود ہوتے پیچھے ہٹا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصے سے غرایا، پر غازیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ وہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ براق نے تجسس سے پوچھا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھی اب اپنا پیر دیکھ رہی تھی۔ براق نے دیکھا اس نے اپنے شلوار کا پائچہ کچھ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی ہلکی سی پنڈلی نمایاں ہوئی تھی، سفید بے داغ اور چمکدار پنڈلی۔ براق نے فوراً نگاہ پھیری تھی اور پھر واپس ایک نگاہ دیکھا تو اس کی پنڈلی پر کانٹوں کی چبھن تھی جس سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا۔ براق اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اور کرو الٹی حرکتیں اور بھاگو پیچھے، چبھ گیا نا کانٹا؟ اب وہ غصے سے اسے ڈپٹ رہا تھا۔ اس نے اس کا پاؤں دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کھینچ گئی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر براق کے ماتھے پر بل پڑا تھا۔ یہ بھی بالکل آپ ہی کی طرح ہے، زخم دینے سے باز نہیں رہا، وہ روتے ہوئے کہتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ براق پتھر ہو گیا تھا۔ وہ کس حق سے اس سے شکوہ کر کے گئی تھی؟ اور پھر اس کے پیروں کا زخم، براق تو کسی کے لیے نیچے نہیں جھکا تھا۔ وہ تو آج تک کبھی ابرش کے لیے بھی گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھا تھا، تو آج وہ ایک ملازمہ کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے پیروں کو چھونے لگا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی تھی، نہ جانے اس لڑکی کے سامنے آتے ہی براق ہمدانی کیوں بے اختیار ہو جاتا تھا۔ البتہ اپنی بے اختیاری پر اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ خود کو کوسنے دیتا وہ نیچے آیا تھا۔ یقیناً میری نرمی کی وجہ سے ہی وہ غریب ملازمہ مجھ سے شکوہ کر کے گئی ہے، ورنہ وہ ہوتی کون تھی اس سے شکوہ کرنے والی؟ لیکن وہ اس بات پر وہ مزید الجھا تھا کہ وہ شکوہ تو کر گئی تھی مگر اس کا شکوہ براق کو بری طرح چبھا تھا۔ وہ جتنا اس کو سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کو سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹی تھی۔ اس کے پاؤں میں بے تحاشا جلن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں کا زخم ٹھنڈے پانی سے دھوتے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے رہ رہ کر براق ہمدانی پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر جگہ نازل ہو جاتا تھا۔ اس سے تو قبر میں الگ حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا اسے، شیطان مردود۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے بستر پر بیٹھی اور اپنے پاؤں کے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ براق کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ حویلی کو چاندنی سے سجایا جا رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، گیسٹ، شاپنگ، سب کچھ جاری تھا۔ گھر میں خوب دھوم مچی ہوئی تھی۔
مگر ان سب میں براق تھا وہ بہت خاموش تھا، کیونکہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے براق کا دل غازیہ کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ابرش سے شادی کر رہا تھا کیونکہ ابرش اس کے لیے کیپیبل تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ابرش کو آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن جو وہ غازیہ کے لیے محسوس کرنے لگا تھا وہ اس نے کبھی ابرش کے لیے بھی محسوس نہ کیا تھا۔ دل تھا کہ اس معمولی سی لڑکی پر اٹکتے اس کے لیے اس سے لڑنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے غازیہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن دیکھنے کے لیے بے چین ضرور تھا۔ ایک بار تو وہ خود کو جھٹلاتے ضروری کام کا بہانہ کرتے انیکسی میں بھی گیا تھا، لیکن غازیہ اسے وہاں نہیں دکھی تھی۔ صبح جس وقت اسے غازیہ کی موجودگی کا علم ہوا وہ چھت پر بھی گیا تھا، لیکن وہ اسے وہاں بھی نہیں دکھی تھی۔ خود سے جا کر غازیہ سے بات کرنا اسے گراں گزرا تھا، اور وہ کرتا بھی کیوں، کیونکہ خود بھی اپنی دلی کیفیت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ آج اس کی مہندی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے آفس کے لوگوں سے میٹنگ کر رہا تھا۔ میٹنگ ختم کر کے وہ تیار ہو کر باہر آیا تو لان میں اس کی مہندی کا شاندار انتظام تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، ابرش کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ مہندی کمبائن رکھی گئی تھی۔ براق نے سفید کرتا شلوار پہنا تھا۔ وہ اسٹیج پر ابرش کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ لوگ اس جوڑے کے صدقے واری جا رہے تھے۔ ابھی بھی وہ مسکرا کر ابرش سے کوئی بات کر رہا تھا جب وہ سادہ گلابی فراک پہنے دوپٹہ سر پر جمائے مہندی کی تھال لیے ٹیبل کے قریب آئی تھی۔ اس نے اسٹیج پر براق اور ابرش کے سامنے وہ تھال رکھا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ابرش سے بات کرتے کرتے براق کی نظر اس پر پڑی تھی اور براق کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے نہ جائے، مگر وہ مہندی کا تھال رکھتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ براق ہی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ کسی اور نے محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر ابرش نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری چھائی تھی۔ براق، میں تم سے بات کر رہی ہوں، ابرش نے دھیمے لہجے میں کہا تو براق نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو۔ کچھ نہیں، یہ کہتے ابرش سنجیدہ ہوتے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ باقی فنکشن میں براق تو نارمل تھا، لیکن ابرش کے مزاج تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے فنکشن جلدی ختم ہوا تھا اور ابرش کے گھر والے واپس چلے گئے تھے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد براق اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہوتے سگریٹ سلگائے اس کے گہرے کش لیتے براق غازیہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ بالکل بیکار تھا۔ اس کے دل کے راغب ہونے کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ لڑکی کسی بھی طرح اس کے مد مقابل نہیں تھی، لیکن پھر وہی بات تھی، دل بھلا کب اختیار میں ہوتا ہے۔ ابھی وہ غازیہ کے متعلق سوچ ہی رہا تھا جب غازیہ اس کے سامنے سے گزری۔ اس نے دیکھا تو وہ گارڈن سے گزرتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب جا رہی تھی۔ غازیہ، اس نے پہلی بار غازیہ کو اے لڑکی کے بجائے نام لے کر پکارا تھا۔ غازیہ نے چونک کر نگاہ اٹھائی اور اوپر دیکھا تھا۔ اوپر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ذرا اوپر آؤ، بات کرنی ہے، براق نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو غازیہ تھوک نگلتے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ براق خود پر حیران ہوتے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ بھلا اس نے غازیہ کو کیوں بلایا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس تو کرنے کے لیے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اس نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا تھا اگر غازیہ آئے گی تو وہ کسی نہ کسی بات پر اسے ڈانٹ کر واپس لوٹا دے گا۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرایا تھا، پر انتظار کے بعد بھی وہ نہیں آئی تھی۔ پھر براق واپس بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا تھا، لیکن غازیہ نہیں لوٹی تھی۔ وہ لڑکی اسے نظر انداز کرتے شاید واپس جا چکی تھی، اور یہ بات سوچ کر براق کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ بات اسے کتنی ناگوار گزری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اگلے 2 دن بھی تیزی سے گزرے تھے۔ براق کافی مصروف تھا اور غازیہ بھی اس کے سامنے نہ آئی، لیکن آج ان کے نکاح کا دن تھا اور ابرش کے گھر والوں نے ہی یہاں آنا تھا۔ تیاریاں دھوم دھام سے چل رہی تھیں، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ براق اپنے کمرے میں تھا جبکہ غازیہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جب نصرت بیگم نے غازیہ کو بلایا، نصرت بیگم کے برابر میں اینی مسکراتے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ پہلا فنکشن تھا جس کے اندر اینی شریک ہوئی تھی۔ غازیہ، ایک کام کرو، باہر گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی ہے، یقیناً ابرش اور ابرش کے گھر والے آ گئے ہیں۔ تم جلدی سے چائے لے کر براق کے کمرے میں جاؤ اور براق کو کہو کہ فوراً سے تیار ہو کر باہر آ جائے۔ نصرت بیگم کے کہنے پر غازیہ پریشان ہوتے نصرت بیگم کو تو کبھی اینی کو دیکھنے لگی تھی۔ میں کیسے؟
غازیہ نے کہا تو نزہت بیگم نے غصے سے اسے گھورا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، جاؤ اور جا کر جو کہا ہے وہ کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ نزہت بیگم کی پھٹکار پر وہ سر جھکائے کچن میں چلی گئی، ٹرے میں کپ رکھا اور براق کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ڈھال کے بہت گھبرا رہا تھا۔ اسے یاد تھا مہندی والے دن براق نے اسے اوپر بلایا تھا اور وہ براق کے پاس جائے بغیر اس کے خوف سے نیکسی میں بھاگ گئی تھی اور پوری کوشش کی تھی کہ وہ غلطی سے بھی براق کے سامنے نہ آئے۔ وہ اس کے اتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی، جبکہ نزہت بیگم گھبراتی ہوئی غازیہ کو اوپر جاتا دیکھ رہی تھیں۔ اینی، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، انہوں نے اپنے برابر بیٹھی اینی سے کہا تھا۔